السلام علیکم۔ ہم جیسے کہ سوکس میں پہلا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں تحریک پاکستان، سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی نظریہ پاکستان کے بارے میں۔ نظریہ پاکستان سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نظریہ کسی قوم کا نظریہ اس کی سوچ، جذبوں اور آرزوؤں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اور بات کی جائے جب ہندوستان کے مسلمانوں کی، تو جو مسلمانوں کا جو مسلم قوم کے نظریے کا تعلق ہے تو اس کی بنیاد نہ جغرافی حدود ہے، نہ سماجی اور لسانی رشتے، بلکہ اس کی واحد پہچان ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ نظریہ عبارت ہے اس عقیدے سے کہ پاکستان دو قومی تصور کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کی قومیت صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی رنگ، نسل اور زبان نہیں، بلکہ عقیدے پر اس قوم کی بنیاد ہے۔ قائد اعظم نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ کیا ہے؟ سر سید احمد خان نظریہ دو قومی نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، اور مسلمان ہر لحاظ سے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اپنے عقائد کے مطابق گزاریں۔ اور سب سے پہلے سر سید احمد خان نے دو قومی نظریوں کا واضح شکل میں پیش کیا، اور برصغیر کے مسلمان ایک علیحدہ اور مکمل قوم ہے، اور لفظ قوم کی جو بھی تشریح کی جائے مسلمان ہر لحاظ سے اس پر پورا اترتے ہیں۔ سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی ہر لحاظ سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز قائم ہو گیا تھا جب پہلا ہندوستانی باشندہ مسلمان ہوا تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی وضاحت کی۔ آپ سب سے زیادہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ آپ نے اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی کہ ظاہر ہے مسلمانوں نے ہندوستان میں رہنا ہے تو وہ ہندوؤں کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں اور انگریزوں کے ساتھ بھی۔ وہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک دلہن کی دو خوبصورت آنکھیں کہا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہوا کہ یہ تعاون اور اتحاد دونوں میں پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے لیکن سر سید احمد خان نے کبھی بھی واحد قومیت کے جو تصور ہے اس کے کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جیسا سلوک رکھا گیا، انگریز بھی ان کے دشمن بن گئے اور ہندو بھی، تو سر سید احمد خان کو بہت مایوسی ہوئی، اور انہوں نے بہت ساری کوششیں کی کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں، جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن برطانوی جو سامراج تھے انہیں جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے متعصب رویہ اختیار کیا، اور مسلمان اس وقت دو دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، ایک طرف ہندو تھے اور دوسری طرف انگریز تھے۔ سر سید احمد خان اپنے دو قومی نظریے کی انہوں نے وضاحت کی، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو جو سیاسی شعور ہے وہ ہندوؤں سے الگ ہے۔ یہی وجہ کہ 1885 میں جب کانگریس وجود میں آئی تو آپ نے اس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے مسلمان اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ وہ تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اور سر سید نے مسلم قوم کے دفاع میں اپنی پالیسی تشکیل دی، اور تحریک علی گڑھ کے ذریعے اس پر عمل درآمد بھی کیا۔ اور جو ہندوستان میں جو آپ نے ایک رسالے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا، ہندوستان میں جو نظام ہے جو کہ عام انتخابی ہے، پارلیمانی طرز ہے، آپ نے اسے ناموزوں قرار دیا، کیونکہ جہاں پہ ایک سے زیادہ قومیں رہ رہی تھیں، اور مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے تصور کا پختہ کیا۔ اور بات کی جائے تو سر سید احمد خان نے مسلم قوم کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا نیشنل کانگریس میں شامل ہونے کی بجائے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم کو ترجیح دی۔ یہ کانگریس پر ہندو قوم کی اظہار داری تھی اور اس سے خیر کی توقع رکھنا عبث تھا، اور آپ نے کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے، اسلام کے دائرے میں شامل تمام افراد مسلم قوم ہیں، اور اسلام سے وابستگی ہمیں ایک قوم کا درجہ دیتی ہے۔ سر سید احمد خان یہ وہ پہلے رہنما ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے دو قومی جو نظریہ ہے اس کے تصور کو واضح شکل میں پیش کیا، اور حالات اور وقت کے مطابق مسلمانوں کو تبدیل ہونے کی خواہش کو اپنے خطبات میں اس کو بہت واضح انداز میں بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نظریہ پاکستان کو عملی جامہ پہنانے والی شخصیت ہے۔ آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور آپ نے نظریہ پاکستان کو بہت واضح انداز میں پیش کیا، اور قائد اعظم نے پاکستان کا جو مطالبہ ہے کسی وقتی جوش جذبے کے تحت نہیں کیا تھا، بلکہ طویل عرصے کی فکر اور تلخ تجربات نے انہیں جدا وطن کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور آپ ہی کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہہ کر
پکارا گیا۔ آپ نے دونوں قوموں کو قریب تر لانے کی کوشش کی، لیکن انہیں یقین ہو گیا آخرکار کہ ہندو قوم کے ساتھ مستقل طور پر بسنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر راستے جدا ہو گئے۔ اب اپنی جدا کنک قومیت کا تصور پیش کیا 1938 میں کہ ہندو جذبات اور ہندو ذہنیت کے باعث میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اتحاد کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ مسلمان ایسی سرزمین کے باشندے ہیں جس کا کوئی والی نہ ہو۔ تو آپ نے اس بات کو واضح انداز میں پیش کیا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے۔ جو مسلمان ہیں اس لحاظ سے بھی ایک الگ قوم ہے کہ ان کے پاس جداگانہ اسلامی تہذیب ہے، یہ تہذیبی اقدار کو پہچانتے تھے، اور آپ نے اس مسلمانوں کی تہذیب کو بچانے کے لیے میدان عمل میں اترے اور قومی قدروں کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ کی قیادت میں جدا وطن کے حصول کی راہ نکالی۔ آپ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اسلام کے قومی تصور اور ہندو دھرم کے معاشرتی طور طریقوں کے باہمی اختلاف کو محض وہم گمان کہنا ہندوستان کی تاریخ کو جھٹلانا ہے۔ 1000 سال تک دونوں قوموں میں میل جول رہا، لیکن ان کی اختلافات کی شدت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی انقلاب مسلمان اور ہندو کو ایک قوم بنا دے گا تو وہ سراسر غلط ہے۔ یہ دونوں مذہب نہیں ہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ اسے خواب و خیالی سمجھنا چاہیے کہ کبھی ہندو اور مسلمان ایک مشترکہ قومیت میں ڈھل جائیں گے۔ تو قائد اعظم نے بہت واضح انداز میں اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کی ایک الگ تہذیب ہے اور وہ کبھی بھی ہندو کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان ایک مکمل قوم ہے اور قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے اس کے لحاظ سے مسلمان ایک الگ قوم ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی الگ ریاست قائم کریں۔ قائد اعظم نے مسلم ملت کی اساس اسلام پر رکھی اور آپ نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے کے بعد تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس سے امت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی۔ اور رشتہ و چٹان و لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور آپ نے جدا گانا منزل ظاہر ہے سب حالات کو وہ دیکھ رہے تھے تو انہیں یہی حل نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا کانگریس سے کی تھی، لیکن جنگ عظیم کے اول کے دوران میں گاندھی کی جو تحریک تھیں اس نے آپ کے ذہن کو بدل دیا اور پھر مسلم لیگ میں آ گئے۔ 1913 تک آپ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے، لیکن اس کے بعد 1916 میں آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا اور 1920 میں آپ نے کانگریس چھوڑ دی اور آپ مسلم لیگ کے لیے کام کرنا شروع ہو گئے۔ اور 1937 کے انتخابات جب نہرو رپورٹ پیش ہوئی تو اسے ہندو جو ذہنیت تھی مکمل طور پر واضح ہوگی، اور 1937 کے انتخابات کے بعد جو کانگریسی وزارتیں وجود میں آئیں تو انہوں نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم ستم کیے اور سر سید احمد اس طرح قائد اعظم احمد الجناح کے ذہن میں الگ وطن کا جو تصور تھا وہ پختہ ہو گیا۔ اور سید حسن ریاض نے اپنی کتاب پاکستان ناگزیر تھا اس میں لکھا ہے کہ قائد اعظم سے ان کی ملاقات جو 1930 میں ہوئی وہ ان دنوں میں بھی تقسیم ہندوستان کے متعلق غور کر رہے تھے، اور وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے آس پاس وہ سب کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ اور جب 1937 کی جب کانگریسی وزارتیں وجود میں آئی تھی 2 سال صرف یہ رہی تھیں حکومت، لیکن اس عرصے میں جو کچھ انہیں برداشت کرنا پڑا، مسلمانوں کو سہنا پڑا، تو ان کے نظریات جو تھا وہ اور پختہ ہو گیا الگ وطن کا، اور 1940 میں قرارداد پاکستان یا لاہور منظور کر لی۔ پارلیمانی قائد اعظم محمد الجناح نے پارلیمانی جمہوریت کی مخالفت کی کہ یہ کسی طور پر برصغیر کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں کوئی ایک قوم نہیں ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت وہاں پہ ہے جہاں پہ ایک قوم ہو، جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ کئی قومیں اور خاص طور پر جو 2 قوموں کا ملک ہے، ہر قوم چاہے وہ تعداد میں کم ہو اپنے حقوق مانگتی ہے، اور مغربی طرز جمہوریت صرف ایسے ملک میں کامیاب ہو سکتی ہے جہاں پہ صرف ایک قوم آباد ہو اور وہ لسانی، جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے یکساں خصوصیت کی مالک ہو۔ قائد اعظم محمد الجناح پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور جب مسلمان عوام کی غربت اور بدحالی دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ 18 نومبر 1942 کو انہوں نے فیصل آباد میں خطاب کیا تو فرمایا کہ مجھے دیہاتیوں کی غریبی اور بدحالی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر میں نے دیہی مسلمانوں کے گروپ دیکھے تو ان کے افلاس سے مجھے دکھ پہنچا۔ حکومت پاکستان کا اولین قدم یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرے اور بہتر سے بہتر زندگی کے حالات
فراہم کرے. پاکستان کو اسلامی نظام کے تحت محبت، رواداری، انصاف کا گہوارہ بنانے کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور بار ایسوسی ایشن کراچی کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے 25 جنوری 1948 کو کہا تھا کہ اسلام نے ہمیں مساوات کا درس دیا اور ہر فرد سے رواداری اور انصاف کا حکم ہے. قومی استحکام کے لیے کوششیں کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار مسلمانوں کو کہا. پھر اس کے بعد اسلامی مملکت کا قیام، ایک ایسی اسلامی ریاست جہاں پہ جمہوریت ہو، انصاف ہو اور مساوات ہو. 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں اپنے اقلیتوں کے حقوق کی وضاحت کی اور کہا کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے یا مذہب سے ہو، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور ان تمام مساوی اور سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے. تو قائد اعظم نے مکمل طور پر اپنے ارشادات میں وضاحت کی ہے، 2 قومی نظریے کی، اور وہ پھر پاکستان کو کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے ہم نے اس کے بارے میں جانا. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو آپ نے پڑھنا ہے 2 قومی نظریہ اور سر سید احمد خان، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نظریہ پاکستان اور علامہ محمد اقبال.